میں ہوں ملک محمد علی، آپ کا میزبان ہوسٹ کی، آپ کا قدردان، آپ کا منتظر اپنے چینل فرمان القرآن کی طرف سے آپ کو خوش آمدید رہتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کے لیے بھی کار ثواب ہے۔ میں پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں، جو سیکھا ہے وہ بتاتا ہوں۔ یہ میرے لیے بھی پیسے ثواب کارے خیر ہے۔ تو ناظرین، پچھلی دفعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ سورت ماشاءاللہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، روح مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں الہامی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت والوں کے لیے بڑی ہدایت ہے۔ ہدایت والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی یہ وہ ایمان والے جو تیری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو تم سے پہلے کتابیں یا انبیاء ہو چکے ان پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا۔ اس سے آگے متقین کی، ایمان والوں کی کیا صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی سیدھا راستہ ہے جو پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پانی ہے، انہی کاموں سے فلاح ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، رزق سے خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اپنے متقیوں کی، اپنے ایمان والوں کی، مومنین کی یہ صفات اس میں بیان کر دیے۔ اولئک هم المفلحون، یہ ایسے لوگ فلاح پائیں گے۔ آگے کفار کا ذکر آتا ہے۔ ان الذین کفروا، اے نبی یہ جو کافر لوگ ہیں، انکار کرتے ہیں، کافر یکفروا کافرون، یہ انکار کرنے والے، یعنی کہ نبی پاک کا نبی ہونا، اس کتاب کا الہامی ہونا، اس کو نہیں مانتے تھے، ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اس کتاب کا الہامی ہونا نہیں مانتے، تو وہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کافر، انکار کرنے والے نبوت کا، اس کتاب کے الہامی۔ ان الذین کفروا، تو ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ لا تحزن، آپ غمگین، سواء علیہم، ان کے لیے یہ برابر ہے، انذرتہم، ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ۔ یہ اللہ کے عذاب سے، یوم آخرت سے تم ڈراتے ہو، وہ نہیں ڈرتے، تو ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی تصدیق کر رہا ہے، جس طرح اس کے کتاب کے الہامی ہونے کی تصدیق اللہ تعالیٰ فرمانے، اسی طرح ان کے کفر کی بھی، کہ یہ ان لوگوں نے ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، قیامت کے دن سے، یوم آخرت سے، عذاب سے ڈرائیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، ان کو ڈراؤ، لا تنذرہم، ہم لم تنذرہم، یا ہم کا مطلب یا ہوتا ہے، لم نہ، یا ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی قدرت بھی بتا رہا ہے، فطرت بھی بتا رہا ہے، وجہ بھی بتا رہا ہے، راز بھی بتا رہا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی، انکار کی، کفر کی۔ علی قلوبہم، قلب کی جمع قلوب، ان کے دلوں پر موریں لگ گئی ہیں کفر کی۔ ولا سمعہم، اور ان کے کانوں پر، کہ وہ کچھ سنتے ہی نہیں، سماعت سے نکلا سمع، ولا سمعہم، کن کن چیزوں پر موریں، ان کے دلوں پر موریں لگی، ان کے کانوں پر اچھی بات ان کے کانوں میں پہنچتی نہیں۔ ولا ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، کہ وہ کوئی نیک اچھا کام دیکھتے بھی نہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہی نہیں کوئی اچھا کام، کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں یا یہ اللہ کا رسول بیٹھا ہے، ان کو دیکھیں، ان کے آنکھوں پہ بھی غشاوۃ، پردہ، جیسے آگے کوئی چیز کر دے، دوسری چیز نظر ہے، اس کو غشاوۃ عربی میں پردے کو کہتے ہیں، کٹر جس کو یہ کہتے ہیں انگلش میں، پردہ لگ گیا، باہر سے اندر نہیں نظر جاتی، اندر سے باہر نہیں جاتی، تو ان کی آنکھیں ایمان کو، اللہ کے رسول کو، اس کی اچھی باتوں کو وہ
دیکھنے کے قابل ہی نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ کہیں دیکھو عذاب علیم آیا ہے، یہاں عذاب عظیم. اب عظیم کا مطلب ہے کہ بہت بڑا. اللہ تعالیٰ جس کو فرمانے والا ہم اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم. ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، اس کی کتاب کو نہیں مانتے، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. نبی کو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ غمگین نہ ہوں. ان کے دلوں پر مور ہے، آنکھیں ان کی اندھی ہیں، کان ان کے بہرے ہیں، دلوں پر مور ہے، پتھر کے، کوئی اچھی بات قبول کرنے والے ان کے دل نہیں ہیں. ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تو اچھا ان کی اب کیا بتایا گیا ہے نبی پاکوں کو، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اگلی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن یقولو، اے نبی ان کافروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہے مَن یقول آمنا باللہ ہے وَبِالیوم الآخر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے. کہتے ہیں آپ کے سامنے اقرار کریں گے، آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی، آپ کے صحابہ کے ساتھ. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن اے نبی وہ مومن نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. کہتے ہیں منہ سے. یہی منافق تھے. کافر ہونا اور چیز ہے، منافق ہونا سب سے بری چیز ہے. کافر تو کہتے ہیں میں نہیں مانتا. پتہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم، اے اللہ کے نبی ہم مانتے ہیں اللہ ہے، یوم آخرت ہے. مقصد کیا تھا؟ دھوکہ دینا، فریب کرنا کہ ہمیں یہ مومن سمجھے، مسلمان سمجھے، اور ان کی باتیں سونے اور باہر جا کے پرابوں کو طرف پھیلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی نیت سے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، آگاہی فرما دی. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اے نبی یہ مومن ایمان یہ نہیں لائے، یہ مومن نہیں ہے. ایمان والے مومن کہتے ہیں کہ ایمان لے آتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر. تو آگے ان کی پھر یہ منافقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یخادعون اللہ، خدا یخادعون، یہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کر رہے ہیں. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے اس کے بھی یہ دھوکہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ایمان نہیں لاتے. یہ فریب کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں. وما، آگے اللہ تعالیٰ ان کی نبی فرمانے کہ یہ اے نبی آپ کے ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم کی ایمان نہیں لائے، یہ دھوکہ کر رہے ہیں. دھوکہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان ان کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. آگے ان کے دھوکے کی بھی ڈیفائن کر دیا، بتا دیا اللہ. وما یخدعون الا انفسہم، اے نبی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور یہ دھوکہ تو اپنے آپ سے کر رہے ہیں. وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں کر رہے الا انفسہم، مگر اپنی ذاتوں سے، اپنی جانوں سے، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. یہ سمجھتے کہ اللہ سے دھوکہ، نعوذ باللہ، اللہ سے کون دھوکہ کر سکتا ہے؟ ان کی ایک سوچ ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ اور اس کے، جب اللہ سے دھوکہ نہیں کر سکتے تو اس کے رسول سے بھی نہیں کر سکتے. یہ میرا ایمان ہے. فوراً دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی حبیب کو بتا دیا کہ اے حبیب یہ دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسہم، وہ تو اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے. وما یشعرون، مگر ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ سے تم کیسے دھوکہ کر سکتے ہو؟ نہ ایمان والوں سے. ان کو اللہ تعالیٰ فوراً بتا رہا ہے اور بچا رہا ہے ان کے دھوکے سے. تو یہ دھوکہ کیوں کر رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ اسی اپنی ان کی ساری چالوں کا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سارے اسباب اور ان کی وجوہات بتا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فی میں انگلش میں کہتے ہیں فی میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، کوڑ ہے، مرض ہے. وہ اس لیے نہیں دھوکہ کر رہے، نہیں مان رہے، دلوں میں مرض ہے. فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. فزادہ، زیادہ کرنا.
عربی ہماری اردو میں بھی زیادہ اسی سے ہی ماخذ ہے. تھا زیادہ ہو ملا ہو مرض، تو اللہ نے ان کو مرض کو اور بڑھا دیا، کفر ان کا بڑھ گیا. کس صورت ان پہ وہ تبلیغ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا، آپ کے فرمان کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا دی، فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے. بڑھایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پہلے تھا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. اب اس کے بڑے کا یا اس کی کوئی ابھی کسی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کتنا بڑا ہوگا کتنا نہیں. تو یہاں عذاب کی قسم بدلی ہے، وہ عظیم تھا، یہ علیم، دردناک عذاب، اتنا ذیتناک ہوگا کہ بس اس کا پھر اللہ تعالیٰ یا جو سحر اللہ تعالیٰ بچائے. مومنوں کو بچنے کے بھی طریقے بڑے بتا دیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو وہ جھوٹ بولتے تھے نا، اس کے بدلے میں ان کو دردناک عذاب ہوگا. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ اس کے بدلے میں جو جھوٹ بولتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے، اور جو سچ کو اس کو بھی جھوٹ سمجھتے تھے، خود بھی جھوٹ بولتے تھے کہ ہم آمنا باللہ ہے، ہم اللہ، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے تھے. تو تکذیب کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تکذیب تھی. اور وہ جھوٹ تھا جو کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے نبی کو، نہیں یہ ایمان نہیں لانے والے، نہ یوم آخرت میں، نہ اللہ پہ. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ان کے یہ پچھلے کرتوت بتائے گئے یا یہ جو جھوٹ بولتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دنگا فساد، لڑائیاں جھگڑے بڑے کرتے تھے قبیلوں میں، مسلمانوں کو خاص طور پر بہت تنگ کرتے تھے. جب پتہ چلا کہ یہ نبی ہیں، ایک نیا دین وہ لے کے آئے، سچا دین لے کے آئے، تو انہیں اپنی سرداری، امارت، امامت، وہ ساری بڑی خطرے میں محسوس ہونے لگی. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ دنگا فساد نہ کرو. یہ عرب جو ثقافت ہے یا جو ان کا کلچر ہے یا ان کی معاشرتی رہن بہن ہے، وہ قبیلوں پہ مشتمل تھا. قبیلے بنے ہوئے تھے، کئیوں کے آپس میں صلح ہوتی تھی، کئیوں کے آپس میں صدیوں تک لڑائی چلتی تھی. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ دنگا فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، نہ کرو، قالوا، تو کیا کہتے ہیں، انما نحن مسلمون، وہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، یہ ہم دنگا فساد نہیں کر رہے. دوسروں کو مارنا، باغوں پہ قبضے کرنے، قبیلوں پہ مال ڈنگروں پہ چھینی، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر، یہ کون سی اصلاح ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، تو قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے. الا انہم مفسدون ولکن لا یشعرون، تو نہیں، بالکل نہیں، انہم مفسدون، وہ تو فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے. وہ اپنے فساد کو اصلاح کہتے ہیں، نہیں، اصلاح نہیں ہے، وہ فساد ہے. قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ کے کلام نے فرما دیا کہ وہ فساد ہے، لیکن ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا کہ وہ فساد کر رہے، اصلاح کر رہے. تو آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ. نبی پاک اور اس کی یہ اعلامی کتاب پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، فی الامر کما آمن الناس، اس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، تو آگے سے کہتے ہیں کہ اس طرح ایمان لیں جس طرح کہ جاہل لوگ ایمان لے آئے. نعوذ باللہ، جو ایمان لے آئے تو ان کو جاہل کہتے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارا پرانا جو دین ہے وہ سچ ہے. اب تھا کیا کہ سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ بڑے قریبی اور بڑے غریب اور معاشرتی طور پہ وہ چند لوگ وہی تھے اسلام میں جو شروع پہ، تو ان کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ یہ تو جاہل ہے، کما آمن السفہاء. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم، وہ مسفہاء ہو، انہیں تو پتہ ہی نہیں، وہ بیوقوف جاہل تو وہ خود ہیں. الا انہم مسفہاء، وہ جاہل تو خود ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے.
کہ جن کو کہتے ہو جاہل ہیں وہ نہیں جاہل ہے، ولیکن لا یعلمون، وہ جاہل تو خود ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ وہ خود جاہل ہے، انکار کر لیں نبوت کا، اس کے اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اور جو ایمان لیں ان کو جاہل اور پتہ نہیں بیوقوف کہہ لیں، نصف ہاؤ بیوقوفوں کو کہتے ہیں، یہ تو بیوقوف ایمان لیں، اتنا پکا ہمارے باپ دادا کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں مومنوں سے مسلمانوں سے ملتے ہیں، یہ منافقوں کی اگلی نشانی بتائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے جی، ہم ایمان لائے، مومن مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سرداروں کے پاس جاتے ہیں، یا شیاطین سے مراد ان کے سردار ہیں، وہ جو قبائل کے تھے، وَإِذَا خَلَوْا خلوت میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے نہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، وہ ہم تو مومنوں سے ہم بھلا ایمان لانے والے، وہ ہم تو ٹھٹھا، اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ نے ان کے اس مذاق کو مذاق کے بدترین سمجھا، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے دی، فِي طُغْيَانِهِمْ، طغیان یہ جو سمندر میں طغیان نہیں آتی تو بھار کو کہتے ہیں، وہ ایک طرح کی سرکشی ہوتی ہے، وَيَمُدُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہاں کر لو، نبڑ لے گی آپ سے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اسی ڈھیل میں وہ بھٹکتے پھر رہے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھٹک کے کیا کر رہے ہیں، آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نبی پاک ان کو ہدایت دینے ہیں لیکن وہ گمراہی کی طرف جا رہے، تو انہوں نے فما ربحت تجارتہم، رابحت ان کو ان کی یہ جو تجارت ہے نا، یہ جو کی ہے نیکی کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، یہ ان کو نفع نہیں دے گی، آگے اس کا رزلٹ نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وما کانوا مہتدین، اور ان کو ہدایت نہیں دی، وہ ہدایت پانے والے نہیں، وما کانوا، وما نفی کر، وما کانوا مہتدین، یہ اے نبی ہدایت پانے والے۔ تو آج یہ آیت نمبر 24 تک ہم آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ کفار کی علامتیں، پہلے شروعات میں متقیوں کی علامتیں خصلتیں بیان فرمائی، یہاں کفار کی بتا دی ساری ان کی خرابیاں، ان کی برائیاں، کہ وہ ایمان والوں کو جاہل کہتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکے کو سمجھ لیا، مومنوں کو اللہ کے رسول کو بتا دیا، ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ارادہ فرما دیا، اور جو انہوں نے تجارت کی، کیا تجارت کیا تھی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، بتا بھی دیا کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے آگے ناظرین ہم اگلی ویڈیو میں باقی اس کی ترجمہ و تفسیر بتاؤں گا۔ بہت اللہ تعالیٰ کا کلام مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے پڑھنے میں، بتانے میں، سننے میں، سنانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، عمل کرنا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے نا، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مقصد تو یہ ہے نا کہ اس پہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، وہ دیتا ہے یار، توفیق دیتا ہے، جو مانگو وہ بھی دیتا ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری بات نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے سمجھنے کی توفیق مانگو، جب اس کے سمجھنے کی توفیق آ جائے گی تو عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے تمام جاننے ملنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ
توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ آپ سب لوگوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے میں تو دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس سے بڑا تیرا اور انعام کوئی نہیں۔ فاضل علی ربکما وما لنا۔